الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ 1، واقام الصلاۃ 2، وایتاء الزکاۃ 3، والحج 4، وصوم رمضان 5۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، بنی الاسلام علی خمس کے بعد شہادتوں کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ مبتدا محذوف کی خبر ہو جائے گی، اور اس کو آپ مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ اعلی خمس میں جو خمس ہے اس سے بدل ہو جائے گا: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اور منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، آنی فعل مقدر کا مفعول بنا کر، شہادہ اور اس کے بعد جتنے اس کے معطوف آئے وہ سارے کے سارے مرفوع، منصوب، مجرور تینوں طرح پڑھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بات یہاں یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ اس روایت کے اندر حج کا ذکر پہلے ہے اور صوم رمضان کا ذکر بعد میں ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت صحیحہ کے پیش نظر اپنی کتاب میں ابواب الحج کو پہلے ذکر کیا ہے اور ابواب الصیام کو اس کے بعد۔ وہ اسی روایت کے پیش نظر امام بخاری نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ اس کے بعد پھر یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کے اندر 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ اسلام کے اندر اور بھی بہت سے احکام ہیں جو ضروری ہیں اور لازم ہیں، تو پھر 5 کے ذکر پر اکتفا کیسے صحیح ہوگا؟ اس کا ایک جواب تو یہ دیا جاتا ہے کہ چونکہ 5 زیادہ مشہور ہیں تو شہرت کی بنا پر ان کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے، بقیہ جو دوسری چیزیں ہیں اور وہ لازم اور ضروری ہیں ان سے احتراز مقصود نہیں ہے۔ یہ 5 زیادہ مشہور تھیں اس لیے ان کا ذکر کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک توجیہ اور کی جاتی ہے، اور وہ توجیہ یہ کی جاتی ہے کہ اصل میں احکام اسلام کی نوعیت یہ ہے کہ یا تو وہ قول سے متعلق ہوں گے یا قول سے متعلق نہیں ہوں گے۔ اگر قول سے متعلق ہوں گے تو اس کی مثال میں شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کا ذکر کر دیا گیا۔ اگر وہ قول سے متعلق نہیں ہے تو پھر 2 احتمال ہیں، یا وہ سلبی ہوں گے یا وجودی ہوں گے۔ اگر سلبی ہوں گے تو اس کی مثال روزے کی آ گئی کہ اس کے اندر نفی ہوتی ہے اکل و شرب اور جماع وغیرہ کی۔ تو اگر وہ قولی ہیں تو اس کی مثال میں شہادتین کا ذکر آیا، اور اگر وہ قولی نہیں ہے تو پھر 2 احتمال تھے، یا وہ ترکی اور سلبی ہوں گے یا وجودی ہوں گے۔ سلبی اور ترکی کی مثال میں روزے کا ذکر کر دیا گیا، اور اگر وہ سلبی نہیں ہے وجودی ہے تو پھر اس میں 3 احتمال ہوتے ہیں کہ یا ان کی ادائیگی وہ بدن سے ہوتی ہے، یا مال سے ہوتی ہے،
یا بدن اور مال دونوں سے ہوتی ہے. اگر ان کی ادائیگی بدن سے ہوتی ہے تو اس کی مثال میں نماز کا ذکر آ گیا. اگر اس کی ادائیگی مال سے ہوتی ہے تو اس کی مثال میں زکوٰۃ کا ذکر آ گیا. اور اگر اس کی ادائیگی بدن اور مال دونوں سے ہوتی ہے تو اس کی مثال میں حج کا ذکر آ گیا. ایک عنوان تو یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ یا وہ قولی ہوں گی یا غیر قولی، اور ایک عنوان یہ بھی اختیار کیا ہے بعض حضرات نے کہ یا ان کا تعلق قلب سے ہوگا یا قلب سے نہیں ہوگا. قلب سے ہوگا تو وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ہے، کیونکہ اس کی تصدیق ضروری ہوتی ہے اور وہ تصدیق قلب سے ہوتی ہے. اس کے بعد پھر وہی ہے کہ اگر ان کا تعلق قلب سے نہیں ہے تو پھر یا وہ وجودی ہوں گی یا سلبی ہوگی. سلبی کی مثال روزہ ہے. وجودی اگر ہوں گی تو وجودی ہونے کی صورت میں پھر یا بدن سے ان کی ادائیگی ہوگی وہ نماز ہے، یا مال سے ادائیگی ہوگی وہ زکوٰۃ ہے، یا دونوں سے ادائیگی ہوگی تو وہ حج ہے. تو مثال کے طور پر ان 5 کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ مقصد نہیں ہے کہ دوسرے اور احکام وہ ضروری نہیں ہیں اور وہ لازم نہیں. اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیں کہ یہاں 5 چیزیں ذکر کی گئی ہیں. ان میں یہ امور اربع جو ہیں، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ اور حج اور صیام رمضان، یہ مبنی ہیں. اور شہادت اللہ الہ الا اللہ وعد محمد رسول اللہ یہ مبنی علیہ ہے. امور اربع وہ اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، صیام رمضان اور حج یہ مبنی ہیں. اور یہ کس پر مبنی ہے؟ یہ شہادتین پر مبنی ہے. اس لیے کہ شہادتین اگر نہ ہو تو نماز پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. شہادتین اگر نہ ہو تو حج کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ساری کی چاروں چیزیں شہادتین پر موقوف ہیں. اگر آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قائل ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے تو نماز بھی ٹھیک ہے، زکوٰۃ بھی ٹھیک ہے، روزہ بھی ٹھیک ہے، حج بھی ٹھیک ہے. اور اگر یہ شہادتین نہ ہو تو پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو لہذا معلوم ہوا کہ یہ امور اربع مبنی اور شہادتین مبنی علیہ. اس کے بعد پھر یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ ان 5 کے اوپر اسلام کی کو مبنی قرار دیا گیا. بنی الاسلام علی 5. تو ان 5 کے اندر تو یہ تشریح کی گئی تھی کہ 4 مبنی ہیں اور شہادتین مبنی علیہ ہیں. اور ٹھیک تھا کہ بغیر شہادتین کے ان کا اعتبار نہیں ہوتا، اس لیے وہ شہادتین پر موقوف ہیں. لیکن بنی الاسلام علی 5 میں پھر اسلام کو ان پر مبنی قرار دے دیا گیا. تو کہیے کہ پھر آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز پر مبنی ہو اور ان دونوں پر کوئی تیسری چیز مبنی ہو جائے. شہادتین پر مبنی ہے امور اربع اور ان کے مجموعے پر مبنی ہے اسلام. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، امور اربع مبنی ہے اور شہادتین مبنی علیہ ہے، اور شہادتین کے بغیر ان امور اربع کا اعتبار نہیں ہوتا، اور ان کے مجموعے پر اسلام مبنی ہے. بنی الاسلام علی 5 میں صراحت ہے کہ اسلام ان پر مبنی ہے. اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کے ساتھ مبنی اور مبنی علیہ میں مغایرت ہوتی ہے۔ آپ اسلام کو مبنی قرار دے رہے ہیں، امور خمسہ کو مبنی علیہ قرار دے رہے ہیں، حالانکہ اسلام کیا ہے؟ امور خمسہ۔ امور خمسہ کیا ہے؟ اسلام، تو مغایرت تو نہیں ہے۔ آپ نے اسلام کو مبنی قرار دیا ان امور خمسہ پر، جس کی وضاحت آ گئی۔ تو اشکال یہ ہے کہ مبنی اور مبنی علیہ میں مغایرت ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے شہادتین کو مبنی علیہ قرار دیا تھا، امور اربع کو مبنی، اور ان میں مغایرت تھی۔ تو اب آپ نے اسلام کو مبنی قرار دیا ان امور خمسہ پر، تو امور خمسہ اور اسلام میں تو مغایرت نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ امور خمسہ۔ امور خمسہ کیا ہے؟ اسلام۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مغایرت جز اور کل کے اعتبار سے ہے۔ مغایرت جز اور کل کے اعتبار سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شہادتین کو لے لو تو وہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو مجموعہ کل کا ہے۔ اگر ایک اقامت صلاۃ کو لے لو تو وہ اسلام نہیں ہے۔ اگر ایک صیام رمضان کو لے لو تو وہ اسلام نہیں ہے۔ تو جز اور کل کے اعتبار سے مغایرت ہے۔ ویسے تو جو اسلام ہے وہی امور خمسہ، جو امور خمسہ ہے وہی اسلام ہے، لیکن ان میں سے ایک کو لو تو وہ اسلام نہیں ہے۔ خالی ادا زکوٰۃ ہو تو وہ اسلام نہیں ہے، مجموعہ اسلام ہے۔ اور ایک صرف شہادتین ہو تو وہ اسلام نہیں ہے، مجموعہ اسلام ہے۔ تو اس لیے جز اور کل کے اعتبار سے مغایرت ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ الی آخری میں بلیغ تشبیہ بیان کی ہے، اور وہ اس طرح پر کہ جیسے ایک خیمہ ہوتا ہے، اس خیمے کے اندر ایک عمود ہوتا ہے، درمیان میں ستون ہوتا ہے، اور چار اطراف کے اندر اس کے اطناب اور رسیاں ہوتی ہیں۔ وہ عمود کھڑا کر دیا جاتا ہے، خیمہ اس کے اوپر قائم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ چار اطناب جو ہیں وہ چاروں طرف کھونٹیوں سے باندھ دی جاتی ہیں۔ ایک رسی ادھر کھونٹی زمین میں ہے اس سے باندھ دی گئی، ایک رسی ادھر باندھ دی گئی، ایک رسی ادھر باندھ دی گئی، ایک رسی ادھر باندھ دی گئی، خیمہ باقاعدہ مکمل۔ اب اگر ایک رسی کھل جائے گی تو ادھر خلل آ جائے گا، ادھر سے خیمہ ڈھیلا ہو جائے گا۔ دوسری رسی اگر کھل گئی تو ادھر سے بھی خلل آ جائے گا۔ علی حد القیاس تیسری رسی، علی حد القیاس چوتھی رسی، یہ چاروں اگر کھل جائیں لیکن عمود کھڑا ہے تو خیمہ کھڑا ہے، لیکن چاروں اطراف کے اندر خلل آ گیا، وہ خیمہ رسیوں کے کھونٹیوں سے بندھا ہوا نہ ہونے کی وجہ سے سکڑ گیا مگر کھڑا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ سمجھیے کہ شہادتین اگر موجود ہیں اور ارکان اربع کی ادائیگی ہو رہی ہے تو اسلام کا خیمہ بالکل مکمل ہے۔ اور اگر نماز آپ نے چھوڑ دی تو ایک طرف سے وہ خیمہ ڈھیلا ہو جائے گا، زکوٰۃ آپ نے چھوڑ دی تو ادھر سے بھی ڈھیلا ہو جائے گا، آپ نے روزے چھوڑ دیے تو ادھر سے بھی ڈھیلا ہو جائے گا، آپ نے حج چھوڑ دیا تو ادھر سے بھی ڈھیلا ہو جائے گا، لیکن خیمہ کھڑا ہے، اس لیے کہ شہادتین موجود ہے۔ شہادتین کی مثال
عمود کی طرح کہ عمود وہ ستون ہے جس کے اوپر خیمہ کھڑا ہوا ہے، تو شہادتین پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ اگر وہ عمود ہی گر جائے گا تو خیمہ گر جائے گا، شہادتین ہی کی نفی ہو جائے گی تو اسلام کی نفی ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی ہے نہیں؟ یہاں یہ تشبیہ ہے اسلام کی عمارت کو خیمے کے ساتھ، کہ خیمے میں جیسے ایک عمود ہوتا ہے، چار جانب اطناب ہوتے ہیں، خیمہ عمود پر کھڑا ہوتا ہے، کسی ایک جانب سے کوئی رسی ڈھیلی ہو جائے، کھل جائے تو خیمہ کھڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ چاروں رسیاں کھل جائیں تب بھی خیمہ کھڑا رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے شہادتین کی موجودگی میں اگر چاروں ارکان کی ادائیگی ہوگی تو اسلام کی عمارت باقاعدہ صحیح طریقے پر کھڑی ہوگی۔ اور اگر شہادتین تو موجود ہے لیکن ارکان اربع میں سے کسی ایک کی نفی ہوئی تو ادھر سے خلل آ جائے گا۔ چاروں اگر رسیاں کھل گئی، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، تو اور شہادتین موجود ہے تو وہ عمارت اب بھی کھڑی ہے، ابھی وہ گری نہیں۔ جیسے عمود اگر کھڑا ہوا ہے تو خیمہ بھی کھڑا ہوا ہے، لیکن عمود گر جائے گا خیمہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح شہادتین نہیں ہوں گی تو معاملہ اس تعمیر کا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مرجئہ کی کتنی سخت تردید ہو رہی ہے۔ مرجئہ کہتے ہیں اعمال کی ضرورت نہیں۔ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ خیمہ، یہ عمارت جو ہے یہ تو شہادتین پر کھڑی ہے، اور جب اقامت صلاۃ ہوگی، ایتاء زکوٰۃ ہوگا اور حج ہوگا اور صوم رمضان ہوگا تو یہ عمارت صحیح اور درست ہوگی، اور اگر ان میں سے کوئی نہیں ہوگا تو خلل آ جائے۔ تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ طاعت مفید نہیں ہے، یہ کیسے صحیح ہے؟ یہ بالکل غلط ہے۔ اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیے کہ یہاں شہادتین کی حیثیت عمود کی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور فرزدق شاعر کا کسی جنازے کے اندر اکٹھے ہونے کا اتفاق ہوا، تو حضرت حسن بصری نے کہا ما عادت لمثل تلک الحال، اس حالت میں پہنچنے کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ یعنی تمہارا انتقال ہوگا تو انتقال سے دنیا سے آپ منتقل ہو جائیں گے تو کیا تیاری لے کر جائیں گے؟ تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو حضرت حسن نے کہا ھذا العمود فین الاطناب، یہ تو عمود ہے، اطناب کہاں ہیں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت پر اکتفا کرنا صحیح نہیں ہے، اقامت صلاۃ کا بھی اہتمام ضروری ہے، ایتاء زکوٰۃ کا اہتمام بھی ضروری ہے، اور حج کا اور صیام رمضان کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ تو اس واقعے کو سنانے سے مقصد یہ ہے کہ وہ ارکان اربع مبنی ہے اور شہادتین مبنی علیہ ہیں، ان کے بغیر ان ارکان اربع کا اعتبار نہیں ہوتا۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ چلو آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذین اصطفى، اما بعد فبالسند المتصل منا الى الشيخ الامام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ورأس المحدثين في القديم والجديد ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه آمين.
قال باب أمور البيان وقول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى قوله المتقون قد أفلح المؤمنون الآية. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي وقال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 69 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. باب امور الایمان. ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہ امور الایمان کی اضافت بیانیہ ہو. اگر آپ اس کو اضافت بیانیہ قرار دیں گے تو معنی ہوں گے باب الامور التی ہی الایمان. باب الامور التی ہی الایمان یہ اضافت بیانیہ کا مفہوم ہوگا. اور ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس کو اضافت بمعنی فی قرار دیں تو معنی ہوں گے باب الامور الداخلتی فی الایمان. اگر اضافت بمعنی فی ہوگی تو باب الامور الداخلہ فی الایمان کے معنی ہوں گے. اور ایک احتمال یہ ہے کہ اضافت بمعنی لام ہو. اگر اضافت بمعنی لام ہے تو پھر معنی ہوں گے باب الامور التی ہی المکملۃ للایمان. اضافت بیانیہ کا مفہوم ہے ان امور کا بیان جو ایمان ہے. اضافت بمعنی فی کا مطلب ہے ان امور کا بیان جو ایمان میں داخل ہیں. اور اضافت بمعنی لام کے معنی ہوں گے ان امور کا بیان جو اسلام کی تکمیل کرتے ہیں المکملہ للایمان. اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب امور الایمان کا جو ترجمہ قائم کیا ہے وہ اس لیے قائم کیا کہ عبداللہ ابن عمر کی روایت ابھی پہلے گزری تھی. عبداللہ ابن عمر کی اس روایت میں امور خمسہ کا ذکر تھا. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. تو شبہ یہ ہوتا تھا کہ شاید اسلام میں یہ 5 ہی چیزیں ہیں. تو باب امور الایمان کا عنوان لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ نہیں 5 نہیں اور بھی بہت سے امور. پہلے روایت میں امور خمسہ کا ذکر تھا. اس سے کسی کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ اسلام میں امور خمسہ معتبر ہیں, امور خمسہ ضروری ہیں. تو اس شبے کو دور کرنے کے لیے باب امور الایمان کا ترجمہ قائم کیا. اور یا آپ یہ کہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کی ترکیب اور بساطت کے مسئلے کو بیان کرنے کے بعد اب ایمان کے مقتضیات کی طرف اشارہ کیا کہ ایمان کا مقتضا بہت سے امور ہیں. ان امور کو بجا لانے پر ایمان کا معاملہ درست ہوگا. اگر ان مقتضیات کو انجام نہ دیا گیا تو ایمان ناقص اور نامکمل ہوگا. تو یہ بھی احتمال ہے. پہلا احتمال تو وہ تھا کہ امور خمسہ میں انحصار کا شبہ گزر رہا تھا تو اس لیے بتایا کہ نہیں امور خمسہ نہیں اور بہت سے امور بھی ہیں جو اسلام میں معتبر ہیں. دوسری بات یہ بتائی کہ یہاں اس باب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ ایمان کے مقتضیات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مرجئہ کا رد ہر جگہ ہو رہا ہے.
مرجئہ کا اگر یہ امور ایمان ہے تو بھی ظاہر ہے کہ مرجئہ کا رد ہوگا. وہ تو طاعت کے قائل ہی نہیں، وہ تو الطاعت لا تفید کا دعویٰ کرتے ہیں. اور یہاں ایمان کے حوالے سے بہت سے امور کو بیان کیا جا رہا ہے. داخلہ فی ایمان مانیں گے تب بھی مرجئہ کا رد ہوگا، مکملہ ایمان مانیں گے تب بھی مرجئہ کا رد ہوگا. علی کل حال مرجئہ کی تردید کی طرف اس عنوان میں اشارہ ہو رہا ہے. پہلے بات میں بھی مرجئہ کی تردید ہو رہی تھی اور اس بات میں بھی مرجئہ کی تردید ہو رہی ہے. وہ چونکہ اعمال کی ضرورت کے قائل نہیں ہے. پہلے بات میں بھی اعمال کا ذکر ہے، یہاں بھی اعمال کا ذکر ہے. اس کے بعد پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک تو سورہ بقرہ کی آیت لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ کو ذکر کیا، جس میں اعمال کا ذکر موجود ہے. اس کے بعد قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الی آخری کا ذکر کیا. پہلی آیت کے اندر بھی اعمال کا ذکر ہے، دوسری آیت کے اندر بھی اعمال کا ذکر ہے. لہذا اعمال کو بے مقصد قرار دینا اور الطاعت لا تفید کا دعویٰ کرنا یہ غلط ہو جائے گا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون میں جو مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں دو احتمال ہیں. ایک تو یہ کہ ان کو صفات کاشفہ قرار دیا جائے، ایک یہ کہ صفات مادحہ قرار دیا جائے. صفات کاشفہ اگر قرار دیا جائے گا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ صفات ایمان میں داخل ہیں، کشف کر رہی ہیں ایمان کی حقیقت کا. اور اگر صفات مادحہ قرار دیا جائے تو وہ ایمان میں داخل تو قرار نہیں دی جائیں گی، لیکن مکملات ایمان ان کو کہا جائے گا. علی کل حال اگر آپ مومنون کی ان صفات کو کاشفہ کہتے ہیں تب بھی مرجئہ کا رد ہوگا. اگر ان صفات کو آپ صفات مادحہ قرار دیتے ہیں اور ایمان کے لیے مکمل کہتے ہیں تب بھی مرجئہ کا رد ہوگا. ہر صورت میں مرجئہ کی تردید امام بخاری کر رہے ہیں. ہم پہلے بہت تفصیل سے آپ کو یہ بتا چکے ہیں کہ احناف کا رد نہیں ہے، متکلمین کا رد نہیں ہے، اس لیے کہ احناف اور متکلمین میں اور محدثین اور ائمہ ثلاثہ میں اختلاف لفظی ہے، حقیقی نہیں ہے. وہ بھی اس بات کے دونوں فریق اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی آدمی مرتکب کبیرہ کا ہوتا ہے تو وہ مخلد فی النار نہیں ہوتا. تو جن حضرات نے اعمال کو ایمان کا جزء قرار دیا ہے انہوں نے ان کو اجزاء تدیینی قرار دیا ہے، اور جن حضرات نے اعمال کے ایمان کے لیے جزء ہونے کا انکار کیا ہے انہوں نے اجزاء ترکیبی ہونے کا انکار کیا ہے. تو اختلاف ہی نہیں. جب اختلاف ہی نہیں ہے تو پھر ان کا رد کرنے کا سوال بھی نہیں ہے. رد وہی مرجئہ کا ہے. امام بخاری نے معتزلہ کا بھی رد کیا ہے، خوارج کا بھی رد کیا ہے، کرامیہ کا بھی رد کیا ہے، لیکن کب شدت اختیار کی ہے مرجئہ کے معاملے میں، اور ان کا رد جگہ جگہ کیا ہے. اس لیے کہ معتزلہ اور خوارج کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہ تو اعمال کے اس درجے میں قائل ہے کہ اگر کوئی آدمی تاریک عمل ہوتا ہے تو وہ ایمان سے ہی خارج ہو جاتا ہے.
اگر کوئی آدمی تاریک عمل ہوتا ہے تو ان کے ہاں تو وہ ایمان ہی سے نکل جاتا ہے، تو کہا وہ ایمان کی ضرورت کے اعمال کی ضرورت کے قائل ہیں، وہ اعمال کی ضرورت کا انکار نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے تو اس میں غلو سے کام لیا ہے، تو ان کا مفسدہ اتنا نہیں ہے جتنا مفسدہ مرجئہ کا ہے کہ انہوں نے اعمال کی نفی کر دی۔ گناہ کرتے رہو کوئی پرواہ نہیں، نماز نہ پڑھو کوئی پرواہ نہیں، زکوٰۃ نہ دو کوئی پرواہ نہیں، تو یہ فتنہ بہت سنگین فتنہ ہے، تو اس لیے امام بخاری نے ان کے رد میں زیادہ ابواب قائم کیے ہیں، اور معتزلہ خوارج اور دوسرے فرقوں کے رد کے لیے اتنا اہتمام امام بخاری نے نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد یہاں ایک ذرا سا شبہ ہوتا ہے، اور وہ شبہ یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری نے پہلی آیت کے بعد جو دوسری آیت قد افلح المؤمنون ذکر کی ہے، ان کے درمیان فصل نہیں کیا۔ پہلی آیت سورہ بقرہ کی ہے اور دوسری آیت سورہ مومنون کی ہے، اور درمیان میں 17 پارے ہیں، تو پھر درمیان میں جب اتنا بڑا فصل ہے تو امام بخاری نے یہاں پر فصل کیوں نہیں بیان کیا؟ وہ کم از کم لانا چاہیے تھا، یہ وہ قولہ تعالی کہنا چاہیے تھا۔ حافظ ابن حجر نے یہ کہہ دیا، واللہ عالم کیوں کہہ دیا کہ یہ قد افلح المؤمنون المتقون کی صفت ہے۔ المتقون پہلی آیت کے آخر میں آیا ہے، اور پہلی آیت کے آخر میں جو المتقون آیا ہے اس کے بعد بغیر فصل کے قد افلح المؤمنون آ گیا، تو یہ قد افلح المؤمنون المتقون کی صفت ہے۔ تو 17 سپاروں کے بعد صفت آ رہی، یعنی موصوف اور صفت کے درمیان اتنا فاصلہ کہ ایک آیت کا فاصلہ نہیں، ایک پارے کا فاصلہ نہیں، 17 سپاروں کا فاصلہ ہے۔ تو اللہ عالم حافظ صاحب نے یہ بات کس خیال میں فرما دی جو بالکل صحیح نہیں ہے۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ یہ تو آپ کے سامنے ہے کہ امام بخاری نے دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رکھا، تو آپ کہیں اس لیے نہیں رکھا کہ دنیا جانتی ہے کہ بھئی ایک آیت سورہ بقرہ کی ہے، دوسری آیت سورہ مومنون کی ہے، ان کے آپس میں اختلاط کا وسوسہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا، تو فصل ظاہر تھا، اس لیے اس کو الفاظ میں اور تحریر میں پیش کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس کے بعد پھر یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق کی آیت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امور ایمان کے حوالے سے کیوں ذکر کیا؟ وہاں تو ایمان کا لفظ نہیں ہے، لیس البر بر کا لفظ ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قد افلح المؤمنون کی آیت میں مومنین کا ذکر صراحتاً ہے، اس کو مؤخر کیوں کیا؟ اس کو پہلے لانا چاہیے تھا۔ دو سوال ہو گئے، ایک سوال تو یہ ہوا کہ پہلی آیت جو سورہ بقرہ کی ہے امور الایمان کے حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اس میں تو ایمان کا ذکر نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اس کو ذکر کیا ہی تھا تو بعد میں ذکر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ بر کے لفظ میں تعویل کی جاتی ہے اور ایمان پر اس کو منطبق کیا جاتا ہے، اور قد افلح المؤمنون میں ایمان کا ذکر صریح ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اصل میں
امام بخاری نے حضرت کیا نام ہے، وہ ایک صحابی ہے نا، بہت زیادہ زاہد ہیں، دنیا سے بیزار ہیں، ایک آدمی بولا ابو ذر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق سوال کیا تھا. تو حضرت ابو ذر نے جب ایمان کے متعلق سوال کیا تو ان کے جواب میں آپ نے لیس البر کی آیت کو بیان کیا تھا. روایت چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کے مطابق نہیں تھی، اس لیے اس روایت کو تو ذکر نہیں کیا، لیکن یہ کہ اس روایت میں امور الایمان سے متعلق نبی پاک نے جس آیت کا ذکر کیا تھا اس کو ذکر کر دیا. ابو ذر نے سوال کیا تھا ایمان کے بارے میں، اور ایمان کے بارے میں ان کے سوال کے جواب میں یہ آیت آپ نے پیش کی تھی، اور جب یہ آیت آپ نے پیش کی تو لہذا امام بخاری نے بھی امور الایمان کے حوالے سے اس آیت کو بیان کیا اور مقدم کیا، کیونکہ یہ آپ کے سوال کے جواب میں، ابو ذر کے سوال کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمائی. اور قد افلح المؤمنون کے حوالے سے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ آپ نے ایمان کے سوال کے جواب میں اس آیت کا ذکر کیا ہو. وہ تو امام بخاری نے خود، چونکہ اس میں المؤمنون آیا ہے اور ان کی صفات کا ذکر کیا ہے، اس لیے اس کو یہاں امام بخاری نے بیان کر دیا. پہلی آیت کی اہمیت یہ ہے کہ خود نبی نے ایمان کے سوال کے جواب میں اس کا ذکر کیا. اس کے علاوہ اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امور ایمان پر اس کو منطبق کیسے کیا جائے گا. اس آیت کو امور ایمان کے اوپر کیسے منطبق کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہت آسان ہے، کیونکہ اس میں آگے آیا ہے المتقون، اور المتقون کے معنی ہے المتقون عن الشرک، المتقون عن الکفر، المتقون عن الکبائر. اور ظاہر ہے کہ شرک سے بچنا اور کفر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور کبائر سے اپنی اجتناب کرنا، یہی ایمان تو ہے، یہی تو ایمان. ایمان کیا کہتا ہے کہ کفر نہ کرو، ایمان کیا کہتا ہے کہ شرک نہ کرو، ایمان کیا کہتا ہے کہ گناہ نہ کرو. تو المتقون عن الکفر والشرک والمعاصی کے معنی ہے، لہذا وہ ایمان پر منطبق. یہ ہو گیا. اس آیت کو اس لیے ذکر کیا کہ ایمان کے سوال کے جواب میں خود پیغمبر نے اس کو ذکر کیا تھا. روایت چونکہ بخاری کی شرط کے مطابق نہیں تھی، اس لیے روایت کا تو امام بخاری نے تذکرہ نہیں کیا، لیکن آپ نے جو ایمان کے سوال کے جواب میں آیت بیان کی تھی اس آیت کو بیان کر دیا. پھر یہ سوال ہوا کہ اس آیت کا ایمان کے مفہوم سے تعلق کیسے جوڑا جائے گا؟ تو ہم نے کہا المتقون سے جوڑا جائے گا. المتقون کے معنی المتقون عن الکفر والشرک والمعاصی کے ہیں، اور یہی ایمان کا مفہوم. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الایمان بضع وستون شعبۃ والحیاء
شعبۃ من الایمان. بضع وستون بھی روایت میں آیا اور بضع وسبعون بھی آیا، اور بعض حضرات نے بضع وستون جو یہاں ہے اس کو ترجیح دی ہے، اور بعض حضرات نے بضع وسبعون کو ترجیح دی ہے. جن حضرات نے بضع وستون کو ترجیح دی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عدد عقل ہے. بضع وسبعون کے مقابلے میں بضع وستون عقل ہے یا نہیں ہے؟ ستون جو ہے وہ سبعون سے عقل ہے، تو بضع وستون جو ہوا یہ عدد عقل پر مشتمل ہے، اور بضع وسبعون وہ عدد اکثر پر مشتمل ہے، اور عدد عقل یقینی ہوتا ہے لہذا یہ یقینی ہے. جن حضرات نے بضع وسبعون کو ترجیح دی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ زیادت ثقہ ہے. بضع ستون کے مقابلے میں بضع وسبعون میں اضافہ ہو گیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اضافہ نقل کرنے والے ثقات ہیں، اور ثقات کی زیادتی معتبر ہوتی ہے لہذا اس کا اعتبار کیا جائے. اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیے کہ بضع وستون میں جو بدع کا لفظ آیا ہے یہ بدع کا لفظ 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے. مشہور یہی ہے، معروف یہی ہے. بعض نے کہا 1 سے 10 تک بولا جاتا ہے، بعض نے کہا وہ 2 سے 3 سے 10 تک بولا جاتا ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ وہ 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے. اب اس کے بعد میں سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہاں پر بضع وستون کا عنوان جو اختیار کیا گیا ہے یا بضع وسبعون کا جو عنوان اختیار کیا گیا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ تو ایک بات تو آپ یہ کہیں گے کہ بھئی اصل میں بات یہ ہے کہ عدد کی 3 قسمیں ہیں. ایک عدد زائد ہوتا ہے، ایک عدد ناقص ہوتا ہے، ایک عدد مساوی ہوتا ہے. 12 جو ہے یہ عدد زائد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اجزاء کا مجموعہ وہ 12 سے بڑھ جاتا ہے. 12 کا نصف ہے 6 اور 12 کا ثلث ہے 4 اور 12 کا ربع ہے 3 اور 12 کا سدس ہے 2 اور 12واں حصہ ہے 1. تو 12 کا نصف کیا ہوا؟ 6 اور اس کا ثلث کیا ہوا؟ یہ 4. 6 اور 4 10 اور اس کا ربع کیا ہوا؟ 3. 10 اور 3 13 اور اس کا سدس کیا ہوا؟ 2. 13 اور 2 15 اور 12واں حصہ 1 تو 15 اور 1 16. تو اس کے اجزاء کا مجموعہ 12 سے بڑھ کر 16 ہو گیا. تو لہذا یہ عدد زائد ہے. ایک عدد ہوتا ہے عدد ناقص کہ اس کے اجزاء کا مجموعہ اصل عدد سے کم ہوتا ہے. جیسے 4 کا ایک جز ہے نصف اور وہ کیا ہے 2 اور ایک ہے اس کا ربع وہ کیا ہے 1 تو 2 اور 1 3. یہی 2 جز 4 کے یہی 2 جز ہے. ایک اس کا نصف ہے ایک اس کا ربع ہے. نصف 2 ہے ربع 1 ہے اور 2 اور 1 مجموعہ 3 ہے اصل عدد سے کم لہذا یہ عدد ناقص ہے. ایک عدد مساوی ہوتا ہے
عدد مساوی وہ 6، اس کے اجزاء برابر ہوتے ہیں کل کے، جیسے 6 کا 1 جز ہے نصف اور وہ 3 ہے، اور 6 کا 1 جز ہے ثلث اور وہ کیا ہے 2، اور 1/6 حصہ وہ 1، تو 3 اور 2 اور 1 6، 3 اور 2 5، 5 اور 1 6، تو لہذا یہ عدد مساوی 6 ہوا۔ اور یہ عدد مساوی جو ہوتا ہے اس کو جب آحاد سے منتقل کر کے اعشار کی طرف لے جایا جاتا ہے تو یہ 6 کا 60 بن جاتا ہے، اور یہ مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ مبالغے کے لیے عدد مساوی ہے۔ اس عدد مساوی کو جو کہ آحاد میں سے ہے جب اعشار میں لے جائیں گے تو یہ 60 ہو جائے گا اور یہ مبالغے کے لیے استعمال ہوگا۔ تو لہذا بضع و 60 سے اشارہ اس بات کی طرف ہوا کہ ایمان کے شعبے بہت ہیں، کثرت کی طرف اور زیادتی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ عدد اختیار کیا گیا۔ اس کے بعد میں سوال پیدا ہوا کہ بضع و 70 کی توجیہ کیا ہوگی؟ بضع و 60 کی توجیہ تو ہو گئی کہ یہ 60 کا سے لیا گیا ہے اور 6 عدد مساوی ہے اور اس کو فضیلت حاصل ہے دوسرے اعداد پر جو کہ زائد اور ناقص ہوتے ہیں، لہذا جب اس کو اعشار میں منتقل کیا گیا تو اس کو تقسیم کے لیے اور مبالغے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اب سوال ہوا کہ یہ تو بضع و 60 کی توجیہ ہو گئی اور بضع و 70 کی توجیہ کیا ہوگی؟ تو اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اصل میں عدد کی ایک تقسیم ہے فرد اور زوج، اور فرد اول وہ 3 ہے اور فرد مرکب وہ 5 ہے اور زوج اول وہ 2 ہے اور زوج مرکب وہ 4 ہے۔ یہ ایک تقسیم ہے، فرد پھر اول اور مرکب، زوج اول اور زوج مرکب، تو فرد اول 3 ہے اور فرد اول 5 ہے اور یہ دونوں 7 کے اندر آ جاتے ہیں۔ زوج اول 2 ہے اور زوج مرکب 4 ہے، یہ بھی 7 کے اندر آ جاتے ہیں۔ پھر ایک عدد مساوی تھا جو اعلیٰ تھا وہ بھی 7 کے اندر آ چکا ہے۔ پھر ایک عدد ناطق ہوتا ہے جو مضروب فی میں ضرب دینے سے حاصل ہوتا ہے۔ 2 کو 2 سے اگر ضرب دیا جائے گا تو 4 حاصل ہوگا، یہ 4 ناطق کہلائے گا، اور اگر اس عدد کو اس کے اندر ضرب دینے سے وہ حاصل نہ ہو تو وہ عصب کہلائے گا۔ جیسے 3 کو 3 سے ضرب دینے سے 9 حاصل ہوتا ہے، 6 حاصل نہیں ہوتا، تو یہ عصب ہوگا۔ یہ 4 بھی 7 کے اندر داخل ہے اور یہ 6 بھی 7 کے اندر داخل ہے، تو گویا عدد کی تمام اقسام وہ 7 کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے چونکہ یہ سب اس کے اندر آ جاتی ہیں تو اس لیے اس کو عدد کامل قرار دیا جاتا۔ لیسا بعد تمام الا الکمال، 6 تو مساوی تھا اور تام کے درجے میں تھا، اور 7 جو ہے یہ کامل کے درجے میں آ گیا، اس لیے اس کی اعشار 70 کو
بھی مبالغے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے یہ تفصیلات بیان کی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ بدون و ستون کا جو عدد لایا گیا ہے وہ بھی بیان تقسیر کے لیے لایا گیا ہے، اور بدون و سبعون جو بیان کیا گیا ہے وہ بھی تقسیر اور مبالغے کے لیے بیان کیا گیا۔ ویسے بعض علماء نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ بدون و ستون کو بھی ایک عدد خاص پر محول کیا جائے اور بدون و سبعون کو بھی عدد خاص پر محول کیا جائے۔ ظاہر یہ ہے کہ عدد خاص کے چکر میں پڑنے کے بجائے یہ کہا جائے کہ اشارہ کثرت کی طرف ہے۔ اس کے بعد الحیاء شعبۃ من الایمان فرمائے۔ حیا کے معنی آتے ہیں انقباض النفس عن القبائح لاجل المذمت، اس خوف سے کہ مذمت ہوگی برائیوں سے بچنا۔ انقباض نفس کا قبائح سے لاجل المذمت، مذمت کے خوف سے آدمی قبائح سے بچ رہا ہے، یہ ہے حیا۔ پھر حیا کی کئی قسمیں بیان کی گئی۔ ایک حیا شرعی ہوتی ہے، ایک حیا عقلی ہوتی ہے، ایک حیا عرفی ہوتی ہے۔ کسی حرکت کے ارتکاب سے اگر شرعاً مذمت کی جائے گی تو وہاں حیا شرعی ہوگی۔ کسی حرکت کے ارتکاب سے اگر عقلاً مذمت کی جائے گی تو وہ حیا عقلی ہوگی۔ کسی حرکت کے ارتکاب سے عرف عام میں اگر مذمت ہوگی تو وہ حیا عرفی ہوگی۔ تو مطلب یہ کہ اگر شریعت سبب ہے تو وہ حیا شرعی ہے، عقل اگر سبب ہے تو وہ حیا عقلی ہے، اور عرف اگر سبب ہے تو وہ حیا عرفی ہے۔ یہاں الایمان بدون و ستون شعبۃ کے بعد والحیاء شعبۃ من الایمان کا خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ اصل میں حیا ایک ایسی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی قبائح سے اجتناب کرتا ہے۔ جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ برائیوں سے محفوظ ہوتا ہے، وہ طاعت کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ لوگ بے غیرت اور بے شرم ہوتے ہیں جو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں یا طاعت کے ترک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ حیا کی وجہ سے آدمی طاعت کا بھی اہتمام کرتا ہے اور معاصی سے اجتناب کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ باحیا لوگ وہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کیا کرتے، باحیا لوگ وہ طاعت کے معاملات میں کوتاہی نہیں کرتے۔ تو چونکہ یہ ایک ایسی صفت ہے کہ یہ طاعت پر بھی آمادہ کرتی ہے اور معاصی سے بھی گریز پر آدمی کو آمادہ کرتی ہے، اس لیے اس کا ذکر بطور خاص کیا گیا۔ اور الحیاء شعبۃ من الایمان میں تنوین کو تعظیم کے لیے قرار دیا گیا۔ آپ نے پڑھا ہوگا حضور نے فرمایا کہ نبوت اولیٰ کے کلام میں سے ایک جملہ یہ معروف ہے اذا فاتق الحیاء فافعل ما شئت۔ حضرات انبیاء علیہ السلام سے یہ جملہ نقل ہوتا آ رہا ہے اذا فاتق الحیاء فافعل ما شئت۔ ہمارے استاد تھے
حضرت مولانا اعجاز علی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ اپنے خاص انداز میں فرمایا کرتے تھے، مولوی صاحب آپ کو معلوم ہے امر وجوب کے لیے آتا ہے، تو امر جب وجوب کے لیے آتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ بے حیا آدمی پر واجب ہو جاتا ہے ایسی ایسی حرکتیں کرنا. اذا فاتک الحیا ففعل میں امر ہے نا، تو وہ اس کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ یہ امر وجوب کے لیے ہے. جب آدمی بے حیا ہوگا تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ قضاء کا ارتکاب کرے. بہرحال دوسری ایک وجہ اور بھی، وہ یہ کہ حیا امر فطری ہے، ایک فطری صفت ہے، اور ایمان وہ امور اختیاریہ کی تکلیف کا قائل ہے. ایمان کے ذریعے سے جن چیزوں کا آدمی مکلف ہوتا ہے وہ اختیاری ہوتا ہے. تو حیا تو اختیاری چیز نہیں ہے، وہ تو فطری چیز ہے، تو وہ ایمان سے متعلق نہیں ہوگی. یہ اشکال تھا کہ ایمان کا مقتضا امور اختیاریہ ہوتے ہیں اور حیا وہ امور اختیاریہ میں داخل نہیں ہے، لہذا وہ ایمان کا مقتضا نہیں ہوگی. تو اس کو اس شبہ کو رد کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہاں حیا کو جو کہ امر فطری ہے، ایمان کا شعبہ اس نقطۂ نظر سے قرار دیا جا رہا ہے کہ آپ اس فطری امر کو استعمال کریں. ہے تو فطری، لیکن فطری ہونے کے باوجود آپ اس کو اس کا مکلف کیا گیا ہے کہ آپ اس کے مقتضا پر عمل کریں. تو اس کے مقتضا پر عمل وہ تو اختیاری ہے. تخلق بالحیا اختیار کریں. جو امر فطری اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے آپ اس کا استعمال کریں، آپ اس کو استعمال میں لائیں، اور استعمال میں لانا وہ امر اختیاری ہے. تو شبہ یہ تھا کہ یہ صفت فطری ہے اور یہ امر فطری ہے، اور امر فطری غیر اختیاری ہوتا ہے، اور ایمان وہ امور اختیاریہ کا مکلف بناتا ہے. تو لہذا ایمان حیا کا مکلف نہیں بنائے گا. تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہاں بے شک حیا امر فطری ہے، لیکن اس امر فطری کا استعمال، اس امر فطری کو اختیار کرنا یہ اختیاری امر ہے، اس کا حکم دینا مقصود ہے. اس کے بعد پھر آپ ایک بات یہ سمجھیں کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک حیا شرعی ہوتی ہے، ایک حیا عقلی ہوتی ہے، ایک حیا عرفی ہوتی ہے. تو علامہ انور شاہ کی رائے یہ ہے کہ یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہے. حیا تو ایک ہی ہے، اس کے متعلقات میں فرق ہوتا ہے. بعض دفعہ اس کا متعلق امر شرعی ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کا متعلق امر عقلی ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کا متعلق امر عرفی ہوتا ہے. تو اس لیے اس متعلق کے اعتبار سے یہ قسمیں بیان کر دی گئی ہیں، ورنہ حیا در حقیقت ایک ہی ہے. دوسرے حضرات نے حیا کی 3 قسمیں بنائی تھی. ویسے یہ بظاہر ندائے لفظی معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ جن لوگوں نے علیحدہ علیحدہ قسمیں بنائی ہیں انہوں نے بھی تو متعلق ہی کا اعتبار کیا. پھر آپ یہ سمجھیے کہ حیا شرعی اور حیا عقلی میں کبھی تعارض نہیں ہوتا، کبھی تعارض نہیں ہوتا. یہ ناممکن ہے کہ شریعت کسی چیز کو ناپسندیدہ قرار دے اور عقل اس کو پسندیدہ کہے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ عقل کسی چیز کو ناپسندیدہ قرار دے اور شریعت اس کو پسندیدہ کہے.
ان میں تعارض نہیں ہوگا. جو چیز عقلاً کبھی ہوگی شرعاً بھی کبھی ہوگی. اس کا عکس جو چیز شرعاً کبھی ہوگی وہ عقلاً بھی کبھی ہوگی. اسی طرح جس چیز کو شریعت پسندیدہ کہے گی عقل بھی اس کو پسندیدہ کہے گی. جس چیز کو عقل پسندیدہ قرار دے گی شریعت بھی اس کو پسندیدہ قرار دے گی. ان میں تعارض نہیں ہوتا. البتہ حیا شرعی اور حیا عرفی میں تعارض ہو سکتا. اس کا قانون یہ ہے کہ اگر ایک چیز وہ شرعاً فرض ہے اور تو وہاں اس سے عرفاً حیا کا اختیار کرنا فرض ہوگا. ایک چیز شرعاً واجب کے درجے میں ہے، یعنی ایک چیز کی قباحت شرعاً فریضے کے درجے میں ہے تو وہاں حیا عرفی گواہ اختیار کرنا واجب ہوگا. ایک چیز کی قباحت شریعت کی نظر میں واجب کے درجے میں ہے تو وہاں حیا عرفی کا اس کے سلسلے میں اختیار کرنا یہ واجب ہوگا. علی حد القیاس سنت کا قاعدہ ہوگا، علی حد القیاس مستحب کا قاعدہ ہوگا. شریعت جس چیز کو کبھی قرار دے رہی ہے تو اس سے حیا کرنا عرفاً وہ لازم ہوگا. فریضے کے درجے میں ہو تو فریضے کے درجے میں حیا کا اختیار کرنا عرفاً لازم ہوگا. واجب کے درجے میں ہو تو عرفاً واجب کے درجے میں اس سے حیا کا اختیار کرنا ضروری ہوگا. اگر کوئی چیز عرفاً مباح ہے تو اس سے حیا کا اختیار کرنا، حیا عرفی کا اختیار کرنا وہ مباح کے درجے میں ہوگا. لیکن وہ مباح ایسا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا ہے تو ایسی صورت میں پھر ہم حیا عرفی کا حکم وہاں نہیں دیں گے، اس لیے کہ حضور کا عمل وہ حیا کے خلاف نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر ہمارے عرف میں گدھے پر سواری کرنا عرفاً ناپسندیدہ ہے. اب تو بہت سے مولوی رکشا میں سفر کرنے کو بھی ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں. یہ جو جلسوں کے اندر مولوی آتے ہیں اور 12-1 بجے تک رات کو تقریر کرتے ہیں اور صبح کو 10 بجے سو کر اٹھتے ہیں، ان کے نخرے بڑے عجیب و غریب ہو. یہاں ایک مولوی آیا اور اس نے آ کر کہا مجھے غسل کرنا ہے. ٹھیک ہے صاحب آپ غسل کریں. غسل خانے میں ان کو جب لے جانے لگے تو فرمایا بازار سے نیا تولیہ ابھی خرید کے لاؤ. تمہارے پاس رکھا ہوا کوئی تولیہ وہ میں استعمال نہیں کروں گا. بازار سے ان کے مہمان تھے، مہمان کا اکرام ضروری ہوتا تو ان کے حکم کے مطابق بازار سے تولیہ لا کر دیا گیا. ایک مرتبہ اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، میں ان کے یہاں مہمان ہوا. میں نے کہا مجھے غسل کرنا ہے. انہوں نے غسل خانے کی طرف اشارہ کیا. میں نے وہاں جا کر دیکھا ایسا سڑا ہوا بدبودار تولیہ بھیگا ہوا وہاں پڑا ہوا تھا. وہ مجھے تو ان لوگوں کے یہاں شرم و غیرت کا کوئی نشان نہیں ہوتا. یہ بیچارے لولت تو قال قلت جلت قدرت، یہ پیسے کے حریص ہوتے ہیں اور شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں. تو بہرحال میں نے یہ کیا کہ اگر ایک امر مباح ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا ہے تو اس سلسلے میں ہماری
ہمارا عرف اگر اس سے حیا کرتا ہے تو یہ ہمارے عرف کا قصور ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پر سواری کی ہے، آپ کو معلوم. ہمارے عرف میں گدھے پر سواری کرنا یہ معیوب سمجھا جاتا ہے، تو یہ ہمارے عرف کا قصور ہوگا. اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں قصور کا ارتکاب نہیں تسلیم کیا جائے. ویسے بھی پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں کے گدھوں میں اور عرب کے گدھوں میں بہت فرق ہے. وہاں کا گدھا بہت خوبصورت ہوتا ہے، بہت شاندار ہوتا ہے. یہاں کا گدھا تو ویسے ہی مرا ہوا ہوتا ہے.